learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज से सूरह अल हुजरात शुरू करते हैं। ये मदनी सूरत है और इसमें 2 रकू और 18 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तुक़द्दिमू, ना तुम कदम बढ़ाओ, बैना यदियल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल के आगे, वत्तकुल्लाह, और अल्लाह ताला से डर जाओ, इन्नल्लाह समीउन अलीम, यकीनन अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। अल्लाह ताला ने ईमान वालों को अल्लाह और उसके रसूल का अदब सिखाया है। अल्लाह ताला के अदब का तकाजा है कि उसके अहकामात को माना जाए और जिस चीज़ से उसने रोका है उसे रुका जाए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब का तकाजा है कि आपकी सुन्नत की इत्तबा की जाए। अल्लाह ताला और उसके रसूल से आगे ना बढ़ें, यानी कामों में और मामलात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे ना जाएं, बल्कि तमाम कामों में और तमाम मामलात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलें, आपके नक्शे कदम पर चलें और उसकी पैरवी करें। कोई भी मामला अल्लाह और उसके रसूल के बगैर ना तो ख़त्म हो और ना ही शुरू हो, और अल्लाह ताला से डर जाओ। बिलाशुबा अल्लाह ताला तमाम आवाज़ों को सुनने वाला समी है। किसी मुकाम किसी वक्त में उसकी समात में कमी नहीं आती। अल्लाह ताला तमाम चीज़ों का इल्म रखता है, चाहे वो ज़ाहिर हों या बातिन, गुज़रे हुए वाक़यात हों या आने वाले मामलात, वो हर चीज़ का कुल्ली इल्म रखता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तरफ़ऊ, ना तुम ऊंचा करो, अस्वातकुम, अपनी आवाज़ों को, फ़ौका सौतिन नबी की आवाज़ पर, वला तजहरू, और ना तुम बुलंद आवाज़ से करो, लहू बिलकौली, उनसे बात, का जहरी बअदिकुम लिबअदिन, मानिंद बुलंद करने के तुम्हारे बाज़ के लिए, अंतहबता आमालुकुम, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाएं, व अंतुम ला तशउरून, और तुम शऊर ना रखते हो। इस आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करने और आपसे गुफ्तगू करते वक़्त या आपकी मौजूदगी में आवाज़ को पस्त रखने का हुक्म दिया गया है। जब उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हो तो अपनी आवाज़ों को नीचा रखो, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ गालिब महसूस हो और दीगर से मुमताज़ हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या मोहम्मद कहकर ना पुकारो जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे को बेतकल्लुफ़ी से पुकारते हो, बल्कि अदब और एहतराम और सकून के साथ या रसूलल्लाह या नबीउल्लाह जैसे अच्छे अलकाब से पुकारो। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अहले इल्म ने इस आयत से इस्तदलाल करते हुए आपकी कब्र के पास और आपकी हदीस की किर्रत के वक्त आवाज़ बुलंद करने से मना किया है, क्योंकि जिस तरह आपकी ज़िंदगी में आपका एहतराम करना फ़र्ज़ था, वैसे ही आपके जाने के बाद भी फ़र्ज़ है। अंतहबता आमालुकुम, अल्लाह ताला ने फरमाया कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी आवाज़ बुलंद हो जाए और तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाएं और तुम्हें उसकी खबर ही ना हो। इन्नल्लज़ीना, यकीनन जो लोग, यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम, अपनी आवाज़ें पस्त रखते हैं, इंदा रसूलिल्लाहि, अल्लाह ताला के रसूल के पास। फिर अल्लाह ताला ने उन लोगों की तारीफ़ बयान फरमाई है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपनी आवाज़ों को पस्त रखते हैं। उलाइकल्लज़ीना, ये वो लोग हैं, अम्तहनल्लाहु, आज़मा लिए अल्लाह ने, कुलूबहुम लित्तक़वा, तक़वा के लिए उनके दिल। अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी आवाज़ नीचे रखने का हुक्म देकर उनके तक़वा को जांच लिया है। जिस तरह सोने को भट्टी में डालकर खोटे और खरे को अलहदा किया जाता है, अल्लाह ताला ने उनके दिलों को आज़मा लिया और उनका इम्तिहान ले लिया, और उसका नतीजा ये निकला कि उनके दिल तक़वा के लिए दुरुस्त पाए। फिर उसने उनके साथ उनके गुनाहों की बख्शिश का वादा किया। लहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन अज़ीम, ऐसे लोगों के लिए मग़फ़िरत और बड़ा अजर है, उनके साबिक़ा गुनाहों से माफ़ी और अल्लाह ताला की बख्शिश है। अजर अज़ीम, बड़ा अजर यानी जन्नत है। इन्नल्लज़ीना युनादूना का, बेशक वो लोग जो आवाज़ देते हैं आपको, मिन वराइल हुजराती, हुजरों के बाहर से, अक्सरुहुम ला यअकिलून, बिलाशुबा उनमें से अक्सर समझ नहीं रखते। अल हुजरात से मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर हैं, जिनकी तादाद 9 थी। यह आयत बनी तमीम के देहातियों के बारे में नाजिल हुई, जिन्होंने एक रोज़ दोपहर के कैलूले के वक्त हुजरे से बाहर खड़े होकर या मोहम्मद पुकारा था ताकि आप बाहर तशरीफ़ ले आएँ। मसनद अहमद 394। अल्लाह ताला ने वजाहत की है कि हुजरों के बाहर से पुकारने वालों में से अक्सर अक्ल नहीं रखते, यानी उनमें से अक्सर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम और आपके बुलंद मर्तबे को नहीं समझते। वलौ अन्नहुम सबरू, और बेशक अगर वो सब्र करते, हत्ता तखरजा इलैहिम, यहाँ तक कि आप ख़ुद उनके पास बाहर निकलते, लकाना खैरन लहुम, तो यकीनन उनके लिए बेहतर होता। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला नहायत रहम वाला है। यानी अगर लोग आपके बाहर तशरीफ़ लाने का इंतज़ार करते तो ये दुनिया और आखिरत में उनके लिए बेहतरी का ज़रिया होता, और इसी में मसलहत है।
واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ وسیع مغفرت اور بخشش والا ہے۔ اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی بخشش ان کے لیے تنگ نہیں ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما، کہ تم تکلیف پہنچاؤ کسی قوم کو، بجہالت، جہالت سے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر جو کچھ تم نے کیا ہو اس پر پشیمان ہو جاؤ۔ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو 2 چیزوں کا حکم دیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہوئے اپنی آواز کو پست رکھو۔ ان دونوں آداب کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسرا ادب یہ بیان کیا کہ خبر کی تحقیق کرنا واجب ہے، اور فتنے سے بچنے کے لیے بلا تحقیق کسی بات پر اعتماد نہ کیا جائے۔ یہ ایک اجتماعی اور ضروری ادب ہے۔ امت کے اتحاد اور جھگڑوں سے بچنے کے لیے اس پر عمل کرنا ضروری اور واجب ہے۔ خبروں اور اطلاعات کے بارے میں اسلام کا موقف یہ ہے کہ ان کی تحقیق کی جائے تاکہ غلط فہمی میں کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو جائے۔ یہ ذمہ داری افراد کی بھی ہے اور حکومت کی بھی۔ تحقیق کی حکمت یہ بتائی گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو تم کسی گروہ کو لا علمی سے کوئی نقصان پہنچاؤ اور پھر بعد میں اپنے کیے پر نادم ہو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یقیناً تم میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، لَوْ يُطِيعُكُمْ، اگر وہ کہاں مانے تمہارا، فی کثیر من الامر، بہت سے کاموں میں، لعنتم، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو، ان کے حکم کی تعمیل کرو، کیونکہ وہ تمہاری مصلحتوں کو جانتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تمہارے اندر موجود ہیں، اور ایسے رسول ہیں جو صاحب کرم، راہ راست دکھانے والے ہیں، جو تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، خیر خواہ ہیں، جبکہ تم اپنے لیے شر اور نقصان چاہتے ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر تمہاری موافقت نہیں کر سکتے، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہارے بات ماننے لگے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے اور ہلاکت میں مبتلا ہو جاؤ گے، مگر رسول اللہ تمہیں رشد و ہدایت کی راہ دکھاتے ہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دی ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور اس نے کفر کو تمہارے لیے ناپسند بنا دیا ہے، والفسوق والعصیان، گناہ اور نافرمانی کو، اولئک ھم الراشدون، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایمان کو محبوب بناتا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کرتا ہے۔ ایمان کی تکمیل 3 چیزوں یعنی زبان سے اقرار، دل سے اس کی تصدیق اور اعضاء کے ساتھ عمل کرنے کا نام ہے۔ ایمان کی دلوں میں تزین سے مراد یہ ہے کہ اس کی دل سے تصدیق کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کرنے کے بعد 3 چیزوں کو ناپسند کیا، کفر، فسوق اور عصیان یعنی نافرمانی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں شر کی جو نفرت پیدا کی ہے، اس کے ذریعے سے وہ گناہوں، کفر اور فسق کے کاموں کو ناپسندیدہ بناتا ہے، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان کی محبت اور کفر سے نفرت ڈال دی گئی ہے اور ان کے اعمال درست ہو گئے ہیں، وہی دین پر قائم ہیں۔ فضلا من اللہ و نعمتاً، اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ ایمان کی محبت اور کفر، نافرمانی اور فسق سے نفرت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل اور نعمت قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ وہ اس شخص کو جانتا ہے جو اس نعمت کی قدر کرتا ہے، پس وہ اسے نعمت کی توفیق سے نواز دیتا ہے، اور وہ اس شخص کو بھی جانتا ہے جو اس نعمت کی قدر نہیں کرتا اور یہ نعمت اس کے لائق نہیں ہوتی، تو وہ اپنے فضل و کرم کو اس مقام پر رکھتا ہے جہاں اس کی حکمت تقاضا کرتی ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان میں سے 2 گروہ، اقتتلوا، آپس میں لڑ پڑے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو۔ یہ آیت اہل ایمان کو ایک دوسرے پر زیادتی کرنے اور ایک دوسرے سے لڑائی سے روکنے کے لیے ہے۔ جب اہل ایمان میں سے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑے تو دیگر اہل ایمان پر واجب ہے کہ وہ ان دونوں گروہوں کے درمیان صلح کروائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم مظلوم کی مدد تو کر سکتے ہیں، لیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ آپ نے فرمایا کہ ظالم کا ہاتھ پکڑ لو، یہی اس کی مدد ہے۔ صحیح بخاری 6952۔ فَإِن بَغَتْ، پھر اگر زیادتی کرے، إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، ان دونوں میں سے ایک دوسرے پر، فَقَاتِلُوا، تو لڑو، الَّتِي تَبْغِي، اس سے جو زیادتی کرے، حَتَّى تَفِيءَ، یہاں تک کہ وہ پلٹ آئے، إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف۔ یعنی باغی جماعت سے اس وقت تک لڑتے رہو جب تک وہ حق کی طرف واپس نہ لوٹ آئے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہ ماننے لگے اور حق بات کو سن کر اس کو مان نہ لے۔
فَإِنْ فَاءَتْ چنانچہ اگر وہ پلٹ آئے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تو ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ بالعدل عدل کے ساتھ وَأَقْسِطُوا اور انصاف کرو ان اللہ یحب المقسطین یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ صلح میں عدل و انصاف کرو کیونکہ کبھی صلح تو ہوتی ہے لیکن عدل نہیں ہوتا بلکہ کسی ایک فریق پر ظلم ہوتا ہے، لہٰذا دونوں جماعتوں میں عدل کے ساتھ صلح کراؤ۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا جائز ہے لیکن ایسی صلح جائز نہیں جو حلال کو حرام کرے اور حرام کو حلال کر دے۔ جامعہ ترمذی 1352۔ عادل وہ ہے جو لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے ہوئے اور ذمہ داریوں میں انصاف سے کام لیتے ہیں جن پر انہیں فائز کیا جاتا ہے، اس میں وہ عدل بھی شامل ہے جو انسان گھر والوں کے حقوق کی ادائیگی میں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انصاف کرنے والوں کو خوشخبری سنائی ہے کہ وہ ان کو بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ انما المؤمنون اخوۃ بلا شبہ مومن بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم چنانچہ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ، واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی دین اسلام میں داخل ہونے والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے درمیان قائم کیا ہے۔ زمین کے مشرق یا مغرب میں کوئی بھی شخص ہو جو اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ آپس میں مومنوں کا بھائی ہے۔ اہل ایمان کے حقوق میں سے یہ ایک حق ہے کہ جب وہ آپس میں کسی ایسی لڑائی میں مبتلا ہو جائیں جو دلوں میں تفرقہ اور ناراضگی ڈال دے تو اہل ایمان اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کریں تاکہ ان کی باہمی دشمنی ختم ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا حکم دیا اور تقویٰ اور ایمان والوں کے حقوق کی ادائیگی پر رحمت کا وعدہ فرمایا، اور جب اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے تو دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی حاصل ہو جاتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیں، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔